آج ہم بات کریں گے محاورات کا جملوں میں استعمال۔ محاورات یعنی ایڈیمز اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی یا لفظی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ محاورہ جو ہے وہ جملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، کچھ اور کہا جا رہا ہوگا، مگر اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگا۔ محاورے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ کچھ اور ہوتا ہے، جیسے مجازی معنی کہتے ہیں۔ جیسے آسمان سر پر اٹھانا محاورہ ہے۔ ظاہری معنی تو یہی ہے کہ آسمان کو سر پر اٹھا لیا جائے، جو ممکن ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ شور مچانا۔ کچھ محاورات ان کے معنی اور جملوں میں ان کا استعمال دیا جا رہا ہے۔ غور سے پڑھ کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور ان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اور انہیں مختلف جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا آپ کا جملہ ہے آنکھیں چرانا، سامنا نہ کرنا۔ جب سے اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، مجھ سے آنکھیں چراتا ہے۔ اب اس میں ہم دوسرا جملہ بھی میں آپ کو بنا کے بتاتی ہوں کہ دوسرا ہوگا کہ جب سے اس کی چوری پکڑی گئی ہے وہ آنکھیں چراتا پھرتا ہے۔ اب یہ دوسرے جملے میں بھی ہم نے اس کو استعمال کر لیا۔ آب ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ اس کی بری حرکتیں سب کے سامنے آئیں تو وہ شرم سے آب ہو گیا۔ اور ہم اس کا دوسرا جملہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ باپ کی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے جب بیٹا پکڑا گیا تو شرم سے آب ہو گیا۔ اب ہم نمبر 3 پر آتے ہیں، آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا۔ کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ برج خلیفہ کی عمارت آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ نمبر 4، آگ بگولا ہونا، بہت غصے میں آنا۔ بیٹے کی بری حرکت معلوم ہوئی تو باپ نے آگ بگولا ہو کر اسے خوب مارا۔ بیٹا جب چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تو باپ نے آگ بگولا ہو کر اسے خوب مارا۔ نمبر 5، آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور مچانا۔ استاد کے باہر نکلتے ہی لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہمسایوں کے بچوں نے شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا۔ وہ تمہارا دوست نہیں، صرف اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ علی کو چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر احمد نے اپنا الو سیدھا کر لیا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ کر دینا۔ ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حضرت علی نے جنگ بدر میں مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اوثان خطا ہونا، گھبرا جانا۔ شیر کو سامنے دیکھتے ہی اس کے اوثان خطا ہو گئے، یا دشمن کو سامنے دیکھتے ہی اس کے اوثان خطا ہو گئے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف آپ کرنا۔ تعریف تو وہ ہے جو دوسرے کریں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کیا فائدہ۔ بری عادتوں میں سب سے بری عادت اپنے آپ منہ میاں مٹھو بننا ہے۔ باغ ہونا، بہت خوش ہونا۔ بیٹا امتحان میں اول آیا تو باپ کا دل باغ ہو گیا۔ اتنے سالوں کے بعد اچانک بیٹے کو سامنے دیکھ کر ماں کا دل باغ ہو گیا۔ بازی لے جانا، جیت جانا۔ مقابلہ سخت تھا مگر ہماری ٹیم بازی لے گئی۔ مقابلہ سخت تھا مگر ارجنٹینا کی ٹیم بازی لے گئی۔ بائیں ہاتھ کا کھیل، بہت آسان ہونا۔ وہ ریاضی میں اتنا ماہر ہے کہ مشکل سے مشکل سوال حل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بے پر کی اڑانا، بے بنیاد گپ ہانکنا۔ اس کی کسی بات کا اعتبار نہ کرو، وہ تو بے پر کی اڑاتا رہتا ہے۔ ہماری خالہ کی ایک عادت بہت بری ہے، وہ ہمیشہ بے پر کی اڑاتی رہتی ہیں۔ بانڈا پھوٹنا، راز کھل جانا۔ جب بھانڈا پھوٹا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ چوریاں کرتا ہے تو وہ بہت ذلیل ہوا۔ بھانڈا پھوٹنے پر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہا۔ بیڑا اٹھانا، ذمہ لینا۔ میں نے یہ مشکل کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو انشاءاللہ اسے کر کے ہی چین لوں گا۔ عامر نے غریبوں کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ پانی پھیر دینا، ضائع کر دینا۔ اس نے امتحان میں ناکام ہو کر ماں باپ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
سرے عام جھوٹ بول کر اس نے ماں باپ کی تربیت پر پانی پھیر دیا۔ پالا پڑھنا، واسطہ پڑھنا، تمہیں اس سے پالا پڑے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ جب میرا اس چور و چکے سے پالا پڑا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیسا شخص ہے۔